السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک بے شمار مسجد کی تعمیرات کی گئی ہیں۔ حدیث یہ جو آج نشکو شیشے کا کام ہو رہا ہے، پتھر ٹیلیں لگ رہی ہیں، اس کے بارے میں حدیث کے اندر کیا ارشاد آیا ہے؟ اس کا عنوان کچھ یوں ہے، باب نمبر ہے 313، مسجد نبوی کی تعمیر کا بیان۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسجد نبوی کی چھت کھجور کی ٹہنیوں جن پر پتے نہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا اور فرمایا، میں لوگوں کو بارش سے محفوظ کرنا چاہتا ہوں، اور تعمیر کرنے والوں کو فرمایا، مسجد میں سرخ رنگ یا زرد رنگ کرنے سے گریز کرو، کیونکہ اس سے لوگ فتنوں میں پڑ جائیں گے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ مسجدیں تعمیر کرنے کے بعد ان میں بیٹھ کر فخر کریں گے اور بہت کم لوگ ان کو آباد کریں گے۔ میرے عزیز، جو آج چل رہا ہے اس حدیث کے مطابق بالکل ویسا ہی چل رہا ہے۔ مسجدیں جب کچی تھی، نمازیں بڑے پکی تھے، اب مسجدیں پکی اور نمازی جو ہیں وہ کچے ہو گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم تم مسجد کو نقش و نگار سے اس طرح آستہ کرو گے جیسے کہ یہودیوں انصارہ نے اپنے اپنے گرجوں کو موتیوں وغیرہ سے آراستہ کیا تھا۔ یعنی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی میں یہ نوٹ کروا دیا ہے کہ تم لوگ ایسا کرو گے۔ اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو اب بالکل ہی ویسا ہو گیا ہے۔ دوسری حدیث ہے 430۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، اور اس کی چھت کھجوروں کی ٹہنیوں اور اس کے ستون کھجور کی موٹی لکڑی کے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کوئی اضافہ نہ کیا، یعنی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے اس میں کوئی اضافہ نہ کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے طول غرض میں وسیع اضافہ فرمایا، لیکن آلات یعنی کہ کچی اینٹیں اور کھجوروں کی ٹہنیوں کے ساتھ ہی مسجد کو تعمیر کیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تعمیر ہوئی تھی، اور ستون علیحدہ تجویز کیے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدل دیا اور توسیع آلات کے اعتبار سے اس میں بہت زیادہ اضافہ فرمایا۔ اس کی دیواریں منشک پتھروں اور چونے سے بنوائی اور ان کے ستون بھی منشک پتھر سے بنوائے، اور ساگون کی لکڑی کی اس پر چھت ڈالی۔ میرے عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو طریقہ کار، ان کے نقشہ قدم پر اس وقت ہم بالکل ہٹ چکے ہیں۔ بس اگر ہم سے کوئی بھی، مجھے اگر کوئی انسان بول دے تو میں نے بھی اسے آگے سے یہی جواب دینا ہے، جی ہم نے تو اس کی رحمت کے صدقے بخشے بخشے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بخشے ہم نے بالکل اس کی رحمت کے ہی ذریعے جانا ہے، لیکن جو انہوں نے ہمیں حدیث کے ذریعے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب حضور پر نازل ہوئی، اس کے ذریعے جو ہمیں علم دیا، ہمیں چاہیے کم از کم ہم اس پر عمل تو کریں۔ 5 وقت کی نماز
پڑھیں۔ جیسے ہم اپنا گھر کو صاف ستھرا عباد کرتے ہیں ویسے ہم اللہ کے گھر کو بھی عباد کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے منہ سے کون سا سجدہ، کون سی دعا نکلی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اس حدیث کو